صدق اللہ العظیم۔ ذی قدر ذی وقار سامعین، پچھلی پہلی پر جو جمعہ تھا اس پر ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ شرک کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ شرک پیدا کب ہوتا ہے، دوسرا درجہ شرک اپنے عروج پر کب ہوتا ہے، جوان کب ہوتا ہے، اور تیسرا درجہ شرک کی انتہا کب ہوتی ہے۔ چونکہ الحمدللہ اب آپ کو بخوبی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارا پہلا جمعہ توحید کے متعلق ہوتا ہے، تو اس لیے اسی موضوع کو آج مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت کوئی بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا ہے، اپنی مرضی کرنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ کسی کا غلام نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو وہ بالکل فل با اختیار سمجھنے لگتا ہے، تو بھائیو نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان کے دل میں شرک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم سب اللہ کے بندے، رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ تو یہ ہمارے ذہن میں جب تک بات رہے گی کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، رسول اللہ کے امتی، رسول اللہ کے غلام ہیں، تو یقیناً ہم ان کی تابعداری بھی کریں گے اور ان کے حدود بنائی ہوئی جو حدیں ہیں ان سے ہم انشاءاللہ کراس بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جب آزادانہ بندہ زندگی گزارتا ہے، مرضی کے گھوڑے دوڑاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جو جی نے چاہا کر لیا، جس طرح دل میں آیا کر لیا، آخر کار بندہ غیروں کے ساتھ جا کر غیروں کی پکار اور غیروں پر امیدیں اور غیروں کا سور و پکار کے نظریے رکھ کر بھی زندگی گزارنے کو وہ کوئی بری بات نہیں سمجھتا۔ چونکہ پہلی بات ہو گئی اس لیے اس کی دوبارہ مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف یاد دہانی مقصود تھی کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا میں نے کہ بھائی شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، فری ہینڈ ہوتا ہے کہ بس میرے اوپر کوئی قدغن نہیں، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، میرے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں، میری زندگی کا کوئی کرائٹیریا نہیں۔ جب یہ زندگی گزارتا ہے تو وہ بندہ ایک آزاد منش انسان بن کے اس کے دل میں شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ آج دوسرا درجہ بیان کرتے ہیں، ٹائم ملا تو تیسرے پر بھی عرض کر دیں گے۔ بھائیو دوسرا درجہ وہ یہ ہے کہ شرک جوان کب ہوتا ہے، شرک عروج پر کب پہنچتا ہے؟ تو بھائیو شرک عروج پر اس وقت پہنچتا ہے جب بندہ کسی غیر پر امید رکھ بیٹھے، کسی غیر پر، وہ غیر اللہ کے سوا جس کو قرآن میں بار بار یہ جملہ کہا گیا، من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جب کسی اور پر بندہ کوئی امید رکھ بیٹھے تو یاد رکھیے گا بھائی وہ یہ بندہ سمجھ لو اس کے دل کے اندر اب شرک بڑا مضبوط دھڑلنے والا شرک موجود ہے۔ قرآن نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بھائی جس وقت کوئی بندہ کسی غیر اللہ کو امید رکھ کے پکارے، کسی غیر اللہ کے ساتھ اس کی امید وابستہ ہو جائے تو سن لو اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور ذرا میں آپ کو قرآن کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا جی۔ 24واں پارہ ہے اور پہلے رکوع ہے، پہلے صفحے پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون
اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، 26واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون بندہ ہے، اس سے بڑا بدقسمت بندہ کون ہے، اس سے بڑا گمراہ ترین بندہ کون ہے؟ اللہ کون سا بندہ؟ اللہ نے فرمایا مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر امید رکھ کر، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کر کے اس کو پکارنا شروع کر دے، جو غیر اللہ پر امید رکھے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر امید رکھے اور اسے اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھے، مشکلوں سے نکالنے والا سمجھے، ضرورتیں پوری کرنے والا سمجھے، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کی پکار شروع کر دے۔ اللہ کا قرآن ہے، 26واں پارہ ہے، سورۃ الاحقاف ہے اور آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگو، اس سے بڑا گمراہ بندہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو رب کے علاوہ کسی اور پر امید رکھ بیٹھے۔ رب کے علاوہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا جانتا ہے رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے وہ رب کا غیر ہے، چاہے جبرائیل فرشتہ ہے، سارے فرشتوں کا سردار، چاہے نبی اور رسول ہے، سارے انسانوں کے سردار یا سارے نبیوں کے سردار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی بھی ہو، جنوں میں سے کوئی ہو، باقی مخلوقات میں سے کوئی ہو، اس پر اگر امید رکھ بیٹھا بندہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ شرک کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جب کوئی بندہ آزاد زندگی گزارنے لگ جائے، مرضیاں کرنے لگ جائے۔ اس پر تفصیلی بات پچھلے مہینے ہو گئی۔ اب دوسری بات ہے شرک جوان کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر امید رکھ بیٹھے، یہ بھی میرے نفع نقصان کا مالک ہے، یہ بھی میری بھلائی کر سکتا ہے، یہ بھی میرا گھاٹا کر سکتا ہے، یہ بھی مجھے اولادیں دے سکتا ہے، یہ بھی مجھے زندگی موت دے سکتا ہے، یہ بھی میرے کاروبار چمکا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، جب کوئی بندہ اس رب کے علاوہ کسی اور پر امید رکھ بیٹھے، اس سے بڑا گمراہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ شرک کی جوانی کا ٹائم آ گیا ہے۔ او ذرا اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے گا، بندے کو کیسا مومن ہونا چاہیے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، دو بندے بنی اسرائیل میں سے آ رہے ہیں، جنگل میں سے ان کا گزر ہوا، جنگل میں سے راستہ تھا، گزرتے 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 ایک جگہ پہنچے، کچھ بندے ان کے آگے پھر گئے، کہاں کے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یار ہم مسافر ہیں، اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے سے وہ جنہوں نے راستہ روکا کہتے ہیں ہمارے باباؤں کا اصول آ رہا ہے، جو بھی ادھر سے گزرے گا وہ ہمارے یہ جو قبر بنی ہوئی ہے، یہ جو تھان بنا ہوا ہے، یہ جو درگاہ بنی ہوئی ہے، یہاں پر کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھائے گا تب جہاں سے گزر سکتا ہے، یہ ہمارا اصول ہے۔ لہٰذا جی اگر تم نے یہاں سے آگے جانا ہے تو ضروری ہے کہ تم بھی چڑھاوا چڑھاؤ۔ دونوں کہنے لگے نا ہم تو اللہ کے نام کا دیا کرتے ہیں، رب کے علاوہ کسی اور کے نام کا ایک ذرہ بھی کبھی ہم نے نہیں دیا۔ آخر کار وہ کہنے لگے اگر تم بابے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے تمہاری بچت ممکن نہیں ہے، تم یہاں سے آگے جا نہیں سکتے، ہم تمہیں یہیں پہ قتل کر دیں گے۔
جب موت کی دھمکی سنی، قتل کی دھمکی سنی، ان دو میں سے ایک کہنے لگا یار، توجہ سے بات سننا، توجہ سے کہنے، ایک بندہ کہنے لگا ان میں سے یار میرے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں ہے جو میں اس بابے کے نام کی دے سکوں۔ تو دوسرا کہنے لگا میرے پاس چیز ہو یا نہ ہو، میں مرتا مر تو سکتا ہوں، جان قربان تو کر سکتا ہوں، پر رب کے علاوہ کسی اور کے نام کا ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ میری امیدیں میرے اللہ پر ہیں، میری امیدوں کا جو میری امیدوں کی جگہ ماوا ہے وہ میرا رب ہے۔ اگر رب نے میری موت لکھی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور رب نے میرا بچانا لکھا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا تو بڑا صوفی موحد آ گیا، اس کو پکڑا اور ادھر ہی شہید کر دیا، وہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ دوسرے بندے سے کہا سنا بھائی تو کیا کرنے لگا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میرے پاس چیز ہی کوئی نہیں ہے میں جو دے سکوں۔ آگے سے وہ کہنے لگے اور اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے ایک مکھی پکڑ کے بابے کے نام پہ آزاد کر دے تو ہم تیری جان بخشی کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ذہن میں سوچا مکھی معمولی سی مخلوق ہے، میں دے دوں گا بعد میں توبہ کر لوں گا۔ ہوا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا اس نے مکھی پکڑ کے بابے کے نام کی آزاد کر دی، جان بچ گئی۔ آگے گیا، جنگل کا راستہ ہے، اکیلا بندہ ہے، درندے نے حملہ کیا اور اس کو قتل کر کے درندے نے اسے مار دیا، ختم کر دیا، دونوں چلے گئے۔ ایسے ہی ہے نا، توجہ سے بھائی، دونوں چلے گئے، ایک نو شہید کیتا انہا ظالمہ بدبختہ تے دوسرے نو ماریا درندے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نا؟ دونوں چلے گئے موت کے منہ میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جو بندہ اللہ کے راستے میں جان دے کر غیر اللہ کے نام کا ایک ذرہ بھی نہیں دے رہا تھا، وہ بندہ جب اللہ کے پاس اس کی روح پہنچی اللہ نے فرمایا ادخل الجنہ، سیدھا جنت میں چلا جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے شاباشو بنیا، تو نے میں اللہ کے سوا کسی پر امید نہیں رکھی، سیدھا جنت میں چلا جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا داخلہ جنت میں ہو گیا۔ دوسرا بندے کو روح آئی اللہ کے پاس، اللہ نے فرمایا اچھا او بھلے مانسا او چودھری صاحبہ اور شاہ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، جو بھی بلا تھی، کہنے لگے اللہ نے فرمایا یہ بتا تو نے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی مکھی کیوں دی ہے؟ اللہ نے پوچھا مکھی کیوں دی ہے؟ آدھا جی مینو امید آئی۔ توجہ، بات ساری امید کی ہے، دل کی امید۔ کہاں پر امید لگی ہے؟ بات صرف امید کی ہے۔ وہ کہتا ہے جی مجھے امید تھی کہ میں مکھی دیکھ کر بچ جاؤں گا اور توبہ کر لوں گا۔ اللہ نے فرمایا بندیا، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا بندیا غیروں پہ امیدیں رکھنے والا وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا نہیں ہے۔ ہاں، شرک کی جوانی، شرک کا عروج اس وقت آتا ہے جب کوئی بندہ کسی غیر پر امید رکھ لے۔ اچھا توجہ سے بات سننا، مکھی دے کر جہنم کا مستحق بنا، کمال ہے، وہ مکھی دے کر جہنم کا مستحق بنا۔ آج کا بندہ پوری دیگیں دے دیتا ہے، بابا میرا کام ہو گیا تو میں ایک دیگ تیرے نام پر یہاں کر سبیل لگاؤں گا، لنگر میں دوں گا۔
دیگیں دیتا ہے، بکرے چڑھاتا ہے، حتیٰ کہ طالب علم اسٹوڈنٹ انہوں نے کیا مانا ہوتا ہے جی میں اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا تو مرغا بابے کے نام پہ دوں گا، ہوتا ہے نا ایسے ہے۔ اور مکی دینے والا بندہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں مکھی دینے والا بندہ جہنم میں چلا گیا، دیگیں بکرے اور مرغے دینے والا بغیر توبہ کے مر گیا، کیسے جنت جائے گا؟ بات صرف امید کی ہے۔ اور بھائیو امیدیں یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، یہ کیری جگہ دا معاملہ ہوتا ہے؟ دل دا، دل کے اندر امید پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او لوگو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کہہ رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ کون سے بندے؟ یا عبادی الذین اسرفوا، وہ بندو میرے، وہ بندو جنہوں نے شرک کیا تھا، پر توبہ کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ زنا ہو گیا، شراب پی بیٹھا، نماز چھوٹ گئی، کسی کا حق کھا بیٹھا، اور کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گیا، اللہ کہتے ہیں اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، توجہ کریں جی، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچپن ہے، جوانی نہیں چڑھے، بچپن ہے، بھائیوں نے زیادتی کی، پورا واقعہ ہے سورہ یوسف میں، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، میں جو بات مقصودی بات ہے وہ بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ بھائیوں نے ظلم کیا، والد صاحب سے ان کو جدا کر دیا، کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں پھینکنے کے بعد آخر کار بہانہ بنا کر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت آئے، عشاء کے وقت آئے، بھائی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آئے، کہتے ہیں ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ ابا جی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین۔ توجہ سے سنیے گا ذرا، حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں ابا جی ہم نے مقابلے کے لیے دوڑ لگائی، نستبق، ہم نے مقابلہ کیا، مسابقہ ہوا، ہمارا مقابلہ ہوا، اور اپنے چھوٹے بھائی کو سامان کے پاس بیٹھایا، ہم مقابلہ کر کے دوڑ کے چلے گئے، فاکلہ الذئب، اللہ ابا جی بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے آ کے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ ابا جی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، اگر ہم سچ بھی کہہ رہے ہو نا آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، وچو تو پتہ نہیں نا ہے یہ فنکاری کی تھی گڑے ہیں نا، وچو تو پتہ نہیں، کہتے ہیں وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین۔ آگے
क्या कहते हैं, वजाऊ अला कमीसी बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून। अजीब बात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया, कहते हैं जी तुसा मननी नहीं है साड़ी गल, आपने माननी कोई नहीं है। साथ क्या किया, कमीज पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता भी साथ लाए, कमीज लाए, कमीज कुर्ते पर खून भी किसी परिंदे वगैरह का लगा के ले आए। अब्बा जी ये साढ़े कोल निशानी है, ये निशानी देख लें, खून लगा हुआ है यूसुफ का, भेड़िया के खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ समझ आ गई बात, आजकल मॉडर्न दौर आ गया है, भेड़िए भी बड़े सियाने हो गए। उन्होंने क्या किया, पहले मेरे बेटे की कमीज़ प्यार से उतारी, साइड पे रखी कि सही सलामत कमीज़ तुम्हारे हवाले कर देंगे कि जाके अब्बा को दिखाना, और फिर मेरे बेटे को उसने खाया, बड़ा सियाना था, समझ आ गई मुझे। कहते हैं फसब्र जमील, और मेरे बेटो सुन लो, सब्र करूँगा और आला सब्र करूँगा, सब्र करूँगा आला सब्र करूँगा। पता चला तुम्हारी ज़्यादती है, मैं सारा तुम्हारा ये प्लान समझ गया, सब्र करूँगा जमीलन आला करूँगा। और सुनो वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, जेरियां गल्लां तुसा पै कर दिओ, मैं अल्लाह दे कोल मदद मंगदा, क्यों, मैं याकूब दी उम्मीद सिर्फ अल्लाह ते है। उम्मीद अल्लाह पे हो, जितना भी इम्तिहान आ जाए इंसान के पाँव कभी कांपते नहीं हैं। जब अल्लाह पर उम्मीद ना हो तो फिर इंसान पर ज़रा सा मसला बने, कभी वो भागेगा, कभी किस दर पे, कभी किस दर पे, कभी किसके पास गुर्दे की तकलीफ़ हो और जाएगा पीर खारे का पानी पीने। ये 15 दिन हो गए। मैं सुबह सुबह नमाज के बाद वॉक के लिए निकला तो 2 बंदे जा रहे थे, एक मेरा जानने वाला था, बुज़ुर्ग आदमी था, तो मेरा जानने वाला था, दूसरा उसका कोई मेहमान था। तो मैंने उनसे पूछा भाई खैर हो, सुबह सुबह अभी मौसम उन दिनों में ना धुंध भी थी थोड़ी सी, मैंने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, कहने लगे वो पश्तून थे, कहता है वो जी हमारा वो गुर्दे में दर्द है तो हम उधर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, वो पीर खारे का, बोतलें भी शापर में रखी हुई थी खाली, जा रहे हैं। अच्छा मैंने उनकी बड़ी मिन्नत की, इतना समझाया, मैं कम अज़ कम 10 मिनट में खड़ा रहा, उनकी मिन्नत करता रहा, भाई अल्लाह का वास्ते कहाँ जा रहे हो यार, 2 नफल पढ़ लो, ये 7 मस्जिद है, रब से मांग लो। इतना मैंने उनको समझाया, लेकिन उनके दिमाग में ये भूत सवार था, वो गए, वो बेचारे गए। तो बात ये है भाई, जिस तरह बंदे पर कोई मुसीबत, परेशानी, तकलीफ, आजमाइश जब आती है, उस वक़्त अगर बंदा अपने पाँव पर साबित कदम रहे और अल्लाह के अलावा किसी और पर उम्मीद ना रखे, ये बंदा पक्का मुवाहिद है। इन्हें तो हर कोई बड़े नारे मरंदा ना, मैं मुवाहिद, मैं भी कहूँगा, आप भी कहेंगे हम मुवाहिद हैं। पता मौके पे चलता है कि रब पर उम्मीद कितनी है इसको। और मैंने आपको बताया आज की जो हमारी नशिस्त है उसका खुलासा मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई शिर्क की इब्तिदा कहाँ से होती है। जब कोई बंदा अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारने लग जाता है, अपने आप को शरीयत का पाबंद नहीं समझता, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का ग़ुलाम जब बंदा नहीं समझता, तो नतीजा ये निकलता है इंसान का दिल आज़ाद होता है, फिर यहाँ से शिर्क की इब्तिदा हो जाती है। शिर्क जवान कब होता है, जब कोई बंदा अल्लाह के अलावा किसी और पर उम्मीद रखने लग जाए। भाई यार अल्लाह तो करता ही करता है ना, ए बाबा भी कुछ कर लेता है। हज़रत सुल्तान ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मियाँ वाली वाले हैं, उनकी कब्र पे जाके बंदा कहे यार मैं हूँ तो पक्का बवायद, लेकिन बाबे के अख्तियार में भी कुछ ना कुछ तो है ना, ये भी कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू के दरबार पे चला जाए, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह के दरबार पे चला जाए, दीगर जितने भी बुजुर्गान दीन फौत हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए, उन पर उम्मीदें लगा बैठे, तो याद रखो इसके दिल के अंदर अब ये शिर्क है, ये मौजे मार रहा है, नारे मार रहा है, ये शिर्क का उरूज है। इसलिए भाई मरते मर जाओ, अल्लाह के अलावा किसी और पर उम्मीद कभी ना रखो।
یقین رکھو کہ جو دن میرے رب نے میرا زمین پہ لکھا ہے وہ دن میرا قبر میں نہیں آ سکتا، اور جو قبر میں ہے وہ اللہ کی قسم ہے کوئی بندہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ وقت بڑھا نہیں سکتا۔ قرآن میں کئی مقامات پہ آیا ہے لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، لوگو ایک لمحے کے لیے تمہاری موت پہلے نہیں آ سکتی وقت سے، اور ایک لمحے کے لیے تمہاری موت میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارا ایمان ہے نا، سب کا ایمان الحمدللہ، یہی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، خیر بہت لمبا واقعہ ہے، کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے بیٹے گئے، بھوک افلاس قحط آ گیا، بیٹے گئے مصر کے علاقے میں غلہ اناج خریدنے کے لیے۔ وہاں پہ گئے تو جو مصر کا وزیر خزانہ تھا ان سے ملاقات ہوئی، خیر کرتے کرتے آخر کار، بہت لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آخر کار معاملہ کچھ ایسا بنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور بھائی تھا حضرت بنیامین، ٹھیک ہے، تو حضرت بنیامین جو ہے ان کو بہانے سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ وزیر خزانہ تھے، انہوں نے ایک طریقے سے ٹرک اپ زما کے انہوں نے اپنے بھائی کو بھی ادھر ہی پابند کر دیا، بھائی بھی ادھر ٹھہر گیا۔ اب وہ بیچارے جو دوسرے بھائی تھے، اصل میں مسئلہ یوں تھا بھائی، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو زوجیں تھیں، دو بیویاں تھیں، ایک میں سے یہ دو بھائی تھے حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، اور دوسری زوجہ میں سے باقی بھائی تھے، ٹھیک ہے، وہ یہودا اور فلاں فلاں ان کے نام تھے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بہانے سے اپنے پاس روک لیا اور دوسروں کو واپس بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو بتا دیا ابھی ذکر نہ کرنا، وہی میں یوسف ہوں جس کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور اللہ نے مجھے یہاں آج تخت پر بیٹھا دیا ہے، یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا بعض دفعہ کسی کو دبانا چاہتی ہے، کسی کا عروج بعض دفعہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا اور بندہ دبانا چاہتا ہے، پر رب اسے عزت دینا چاہتا ہے، دبانے والے تھک ہار جاتے ہیں، رب اس کو عزت دے کے رہتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے بیچ ہم دنوں کو پھیر پھیر کے لاتے ہیں، کبھی عروج کبھی زوال، کبھی عزت کبھی ذلت، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی فراوانی کبھی تنگ دستی، کبھی صحت کبھی بیماری، یہ میرے رب نے ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس لیے جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہو، اگر اللہ نے آپ کو کوئی اتھارٹی دے رکھی ہے، اللہ نے آپ کو کوئی پاور دے رکھی ہے، اللہ نے آپ کو کوئی پوسٹ دے رکھی ہے، اللہ کا واسطہ ہے ذہن میں رکھو یہ بات، آپ کی یہ پوسٹ، آپ کے پاس یہ جو اتھارٹی ہے، آپ کے پاس یہ جو طاقت ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک وقت آئے گا آپ کی جاب ایکسپائر ہو جائے گی، ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، آپ چلے جائیں گے دنیا سے، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ آپ نے پھر وہاں پہ جو ہے پورا کرنا ہوگا۔ اس لیے جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو وہاں فرعون بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بس میرے سائن چلتے ہیں جی، میں تو فلاں اتنے گریڈ کا آفیسر ہوں جی، میں تو جو کر دوں جو کہہ دوں، جس کے بارے میں کچھ لکھ دوں بس اس کے بارے میں ایکشن ہو کے رہتا ہے جی۔ وقتی طور پہ تو ایکشن ہو کے رہے گا، لیکن میرا رب کہتا ہے جی ایکشن وقت میں لینے تیرے کول آ سیدھا پتہ لگ سی۔ اس واسطے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اور میرے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو عاجز کر دے اللہ کے لیے، اللہ اسی کو عزت عطا کرتا ہے۔ اور آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور جی دوسرا بھائی بھی جب نہ آئے گھر، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا جب گھر واپس نہ آیا، بڑے پریشان ہوئے تو کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، وقت یوسف دی یاد آ گئی۔ بڑا عرصہ گزر گیا، قریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور جو ہی بنیامین بیٹے کی جدائی آئی تو کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا کہ میرا پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی فراق اور جدائی کے غم میں اتنا رویا کہ ان کی آنکھوں کا نور بھی چلا گیا تھا۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اتنا روئے۔ اولاد کا دکھ بھی بڑا ڈاڑا ہوتا ہے نا، ہے آسانی سرے کی جد بندے نو پھے دیندا ہے،
بندے کو تباہ کر دیتا ہے اولاد کا دکھ۔ اللہ شالا کہنو بھی اولاد دے دکھ نہ دے وے، ایسا ہی ہے نا، بچی کا دکھ ہو یا بچے کا ہو، کیسا بھی ہو اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ جن کو یہ مسئلہ ہو اللہ سب کے دکھ درد ختم فرمائے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس وقت دوبارہ اپنے بیٹوں کو کہا، جب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ یوسف کی یاد آئی نا، تو یا اسف علی یوسف کہہ کر ٹھنڈی سانس بھری روئے اور کہنے لگے ہائے میرا یوسف۔ آگے سے اولاد کہنے لگی تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون عرضا او تکون من الہالکین۔ ابا جی اللہ کی قسم ہے یوسف کے غم میں تو اپنی جان بھی گنوا بیٹھے گا، جان بھی چلی جائے گی تیری۔ یوسف کا اتنا افسوس کر رہا ہے۔ آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں او بیٹو سنو، توجہ سے سننا بات، معراج کا موضوع ہے۔ او میرے بیٹو سنو، انما اشکو بسی وحزنی اللہ۔ او بیٹو میں اپنے بیٹے کی یوسف کی جدائی کی شکایت تمہارے سامنے نہیں کر رہا، تم نے ایسا کیوں کیا پتہ تو مجھے اچھی طرح ہے، یہ سارے تمہارے کرتوت ہیں، لیکن سنو اس مصیبت کے وقت میں بھی اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنے دکھ اور غم کی شکایت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تو اللہ کے دربار، مجھے کسی اور پر کوئی امید نہیں ہے، میری امید صرف اللہ پر ہے۔ 40 سال گزر گئے لیکن آج تک میں اللہ سے نا امید نہیں ہوا۔ بھائیو اصل میں یہی چیز ہے، امتحان آئے تو بندہ اپنے پاؤں پہ جم جائے، ڈٹ جائے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام، توجہ سے سنیے گا بھائی، یعقوب علیہ السلام اللہ کے دربار میں اپنے پاؤں پر ڈٹے رہے، نا امیدی کا اظہار نہیں کیا، اللہ پر امید رکھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 40 سال بعد اللہ نے اپنے اسی بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا کہ نہیں؟ ملا دیا نا۔ وہاں سے قمیض آئی، یا یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، ایک قمیض 40 سال پہلے آئی تھی جس نے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، یاد ہے نا، بتایا میں نے آپ کو۔ 40 سال پہلے ایک قمیض آئی تھی جس نے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، 40 سال بعد پھر اسی بیٹے کی قمیض آئی۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے اپنے فَلْقَوْهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَّاتِ بَصِيرًا، جس وقت انہوں نے اپنے چہرے پر اس قمیض کو پھیرا، اللہ نے اس کی برکت سے آپ کی بینائی واپس کر دی ہے۔ یہ میرا رب ہے، ایک ہی بیٹا یوسف ہے، اس کی قمیض آتی ہے تو دل چھلنی ہو جاتا ہے، اسی بیٹے کی قمیض 40 سال بعد آتی ہے، آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اس میں کمال نہ قمیض کا ہے، نہ یوسف کا ہے، نہ یعقوب کا ہے، کمال میرے رب کا ہے۔ یہ امید ہے، یہ امید ہے۔ خیر جس وقت دوبارہ جانے لگے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی، یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا فتحسسوا من یوسف، او یار جاؤ تو صحیح نا، توجہ یار، اللہ پر کیسی امید ہے، اور میرے بیٹو جاؤ تو صحیح نا، فتحسسوا، تلاش تو کرو نا، فتحسسوا من یوسف، جس وقت بنیامین کو لینے جا رہے ہو، پتہ کرنے جا رہے ہو، نال نال میرے یوسف نو بھی ویکھنا، مطلع کہ تئیں روندا ودا ہوئے۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ، اس کے بھائی کو لینے جا رہے ہو، اس کے بھائی یوسف کو بھی دیکھ لینا تاکہ وہ بھی تمہیں مل جائے۔ آگے عجیب بات کی، فرمایا لا تیسوا من روح اللہ،
गुजर गए, लेकिन सुनो मैं तुम्हें आज भेज रहा हूं, खबरदार अरसा देख कर ना उम्मीद न होना, अल्लाह से ना उम्मीद न होना। इन्नहु ला ययसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाना काफिरों की आदत है। हाँ, 40 साल गुजर गए पर अब्बा जी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की फिराक वाली जो अब बेटे की जुदाई आई थी, इस इम्तिहान में अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हुए ना। आओ जी 5-7 मिनट है, एक और बात सुनो। मैं आपको जो अर्ज़ कर रहा हूँ खुलासा बार बार दोहराता रहता हूँ ताकि अल्लाह करे साथियों के ज़हन में बात बैठ जाए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये जो शिर्क का हम लफ्ज़ सुनते रहते हैं, शिर्क की इब्तिदा कहाँ से होती है, शिर्क उरूज कहाँ पे पकड़ता है, तो याद रखो पिछले महीने का जो पहला जुमा, चूँकि हमारा हर पहला जुमा तौहीद के मौजू पर होता है, तो आज पहला जुमा ही है, 1 दिसंबर है आज, तो पहला जुमा तौहीद पर है। तो पिछले जुमे पर पिछले महीने मैंने अर्ज़ किया था शिर्क की इब्तिदा होती है जिस वक़्त कोई बंदा अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारने लग जाए। मैंने काफ़ी सारे हवाले दिए थे, साथियों के ज़हन में होंगे कि भाई जिस वक़्त कोई बंदा अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का ग़ुलाम ना समझे, अपने आप को बस फुल अख्तियारात का मालिक समझ ले, भाई जो मेरी मर्ज़ी आए। हाँ, वो जैसे नारा लगता है ना मार्च में, अल्लाह माफ़ करे मार्च भी करीब आने वाला है, अल्लाह बचाए इस लानत से, मेरा जिस्म मेरी मर्जी होता है ना नारा है। ये पता नहीं कहाँ से लाए गए, आए तो नहीं है, लाए गए हैं। बहरहाल जैसे कैसे भी हैं, अल्लाह इन फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाए है। तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी शर्जी नहीं है, ये रब की कायनात है, मेरे जिस्म पर भी मेरी मर्जी नहीं है, इस पर भी मेरे रब का ऑर्डर चलता है। ठीक है बेटा। करता हूँ जी वज़ाहत। अच्छा तो मेरा ये जिस्म है इस पर भी मेरा अख्तियार नहीं है। छोटा सा ये जो मेरा दिल दिन रात पंपिंग कर रहा है, पुष्पुल पूरा दिन रात 24 घंटे जो कर रहा है, मेरा रब इसको चंद सेकंड के लिए रोक दे, अल्लाह की कसम है मेरे मालूमात के मुताबिक इससे बड़ी तकलीफ़ कोई नहीं है। जिसको हार्ट फेलियर कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, इससे बड़ी तकलीफ़ कोई नहीं है। अगर बंदे का अपना कंट्रोल होता तो बंदा अपने दिल का खुद मालिक होता, कभी ना रोक पाता। अगर बंदे का अख्तियार अपना होता तो कभी बीमार ना होता। ये देखो आए दिन हॉस्पिटल में कभी इंजेक्शन लगवा रहा है, कभी मेडिसिन ले रहा है, कभी क्या कर रहा है। ये क्यों है? इसलिए कि इस पर अख्तियार जिस्म पर किसका चलता है? अल्लाह का चलता है। बस ये तो बुनियादी छोटी सी बात मैंने की है। बस बंदा ज़हन में ये रखे कि भाई मेरे जिस्म पर मेरे अल्लाह का आर्डर चलता है, मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ, रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। जब ये बंदा ज़िंदगी गुजारे फिर शिर्क से भी बच जाता है, बिदात से भी बच जाता है। जब बंदा अपने आप को आज़ाद समझेगा तो फिर वो शिर्क की इब्तिदा हो जाती है। ये तफसीली बात हो गई। आज मैं अर्ज कर रहा हूँ शिर्क का उरूज कब आता है? जिस वक़्त बंदा अल्लाह के अलावा किसी और पर भी उम्मीद लगा दे। अल्लाह पे भी उम्मीद है, भाई अल्लाह भी बिगड़ियाँ बनाता है लेकिन फलां बाबा भी कुछ कर सकता है। जब ये उम्मीदें किसी और पर आ जाएं तो याद रखो इंसान शिर्क के उरूज पे चला जाता है। और खुदा न खास्ता ये बंदा बगैर तौबा किए इस बुरे फेल से बगैर तौबा किए मर गया, मेरे अल्लाह ने फैसला सुना दिया है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही। जो शिर्क करके मरा उसकी बख्शिश हो ही नहीं सकती। ठीक है जी। और छोटी सी मिसाल सुनो, फिर एक आध पर्ची है, मिसाल सुनो जी। एक और 16वां पारा है, सूरत का नाम सूरत मरियम है। अब मैं आपको जो मसला समझा रहा हूँ थोड़ी सी बात सुन के ज़रा समझ के जवाब तो दें। हमें हर हाल में खुशी हो या गमी हो, दुख हो या आजमाइश हो, हर हाल में उम्मीद किस पर होनी चाहिए? बस यही बात है। और ज़रा कुरान देखो, कुरान क्या कहता है? काफ या आइन साद। सूरत मरियम की इब्तिदा हो रही है।
ذکر و رحمت رب کا، ذکر ہے رحمت رب کا عبدہ زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیا، اذ نادا ربہ، جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام پکارا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ربہ، کس کو پکارا؟ کیوں پکارا؟ امیدیں جو اللہ پر ہے، جس پر امید ہوتی ہے بندہ اسی کو پکارتا ہے، ضرورت کے وقت میں، مشکل وقت میں، پریشانیوں کے عالم میں۔ حضرت زکریا کی گواہی اللہ دے رہا ہے اذ نادا ربہ، اور لوگوں حضرت زکریا نے جب پکارا اپنے رب کو نداء خفیہ، پکارا شور مچا کے نہیں، ڈانڈ گھت کے نہیں، سمجھ آئی؟ اللہ کیسے پکارا؟ اللہ کہتا ہے نداء خفیہ، خفیہ انداز میں، دلی دل میں۔ اور دوسرے مقام پہ نا سورۃ اعراف میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ادعوا ربکم، او لوگو اپنے رب کو پکارو تضرعا، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، وخفیۃً، آہستہ آواز میں۔ دعا اونچی مانگنی چاہیے کہ آہستہ؟ آہستہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اشارہ کرتا ہوں ہلکا سا، تفصیل میں نہیں، پھر کبھی جائیں گے انشاءاللہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پوری سورہ فاتحہ دعا ہے۔ پوچھو علماء سے، اس کا نام سورۃ شفا، اس کا نام سورۃ فاتحہ، اس کا نام سورۃ ام الکتاب، اس کا نام سورۃ الدعاء ہے، ٹھیک ہے؟ دعا ہے۔ جب ولضالین بندہ کہے تو پھر آمین سننے والا کہے، آمین بھی دعا ہے، آمین بھی دعا ہے۔ تے دعا اونچی منگنی چاہیے یا آہستہ؟ آہستہ۔ اس واسطے ہمارے علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ نماز کے اندر بھی جب امام فاتحہ پڑھے ولضالین کرے تو آہستہ آمین کہو۔ تفصیلی بات پھر کریں گے انشاءاللہ۔ اب سنو ذرا، فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، آہستہ آہستہ پکارا۔ اللہ اب پکارا کیسے؟ جملے کیا استعمال کیے؟ توجہ سے یاد رکھنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یہی بات بتا رہا ہوں نا۔ اب دیکھو کیا کہتے ہیں، کالا، جس وقت کہا حضرت زکریا نے دعا کے اندر کیا کہا؟ رب انی، اے میرے پروردگار، انی، بے شک میری، وہن العظم، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ اللہ سے عرض کر رہے ہیں اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الراس شیبا، اللہ میرے بال بھی سفید ہو گئے۔ 120 سال عمر ہے، 120 سال تک، عموماً 20-22 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ہے؟ اور عمر کتنی ہے؟ 120 سال، قریباً 100 سال تک حضرت زکریا علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے اللہ کو پکارتے رہے، نا امید کوئی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں واشتعل الراس شیبا، اللہ میرے بال سفید ہو گئے، وہن العظم، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ تیری ذات کی قسم ہے، اس 100 سالہ 120 سالہ دور اپنے دور کے اندر، عمر کے اندر، ایک لمحے کے لیے بھی میں نا امید کوئی نہیں ہوا۔ یہ ہوتی ہے امید۔ بس یہی سبق ہے آج کا، یہی ذہن میں رکھیں۔
بھائی ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، ہم نے اللہ کا دروازہ کھٹکانا ہے۔ کوئی بیماری تکلیف آئی، دو کام کرو۔ کیا کرو؟ دو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو اور سنت سمجھ کے علاج کراؤ۔ علاج بھی جائز ہے اسباب کے تحت، سنت سمجھ کے علاج بھی کرو، لیکن کم از کم اتنا تو حق پہنچتا ہے پہلے رب سے تو مانگو۔ بندہ رب سے مانگے ہی نہیں، سر دردی ہو تو بندہ سیدھی نظر جائے مجھے ٹیبلٹ دو پین کلر ہے، پہلے نظر ادھر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علاج کوئی منع ہے، جائز ہے، سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتایا ہے، یہ ترغیب دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دو کام کریں نا، علاج بھی کرو، رب پر امید بھی رکھو، اللہ سے مانگو بھی صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی مشکل آ گئی، مفلسی غربت آ گئی، ان حالات میں بھی رب کا دروازہ نہ چھوڑو۔ مولا میری جیب خالی ہے پر تیرا خزانہ تو خالی نہیں ہے، اللہ میرا یہ مشکل وقت ہے، تو تو مشکلوں سے پاک ہے، مجھے اس مشکل سے نکال۔ اور پھر یا اللہ تو نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، میں ظاہری اسباب اختیار کرتا ہوں پر میری مدد تو ہی فرمائے گا۔ میڈیسن لیتے ہوئے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس میڈیسن میں شفا اللہ نہ رکھے تو مجھے اس دوائی سے شفا نہیں مل سکتی۔ کئی دفعہ آپ کو سنایا بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میرے پیٹ میں بڑی تکلیف ہے، اللہ نے فرمایا جاؤ فلاں پودے کا پتا کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتا کھایا، ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصہ دراز گزرنے کے بعد پھر پیٹ میں تکلیف، انسان ہے تکلیف ہوئی تو ذہن میں تھا بھی اللہ نے بتایا تھا فلاں پتا ہے، ساڑھے یہاں یاد ہے نا فلاں حکیم کا بتایا ہوا نسخہ بڑا زبردست ہے، فلاں ڈاکٹر کی ایڈوائز کی ہوئی دوائی بڑی زبردست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا ہوگا بھئی اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے، بڑا زبردست ہوگا۔ وہ گئے جا کے پتا وہ تھوڑا کھایا، فرق کوئی نہیں آیا۔ اللہ سے عرض کی اللہ کچھ عرصہ پہلے میں نے وہ کھایا تھا ٹھیک ہو گیا تھا، آج ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پتے میں شفا نہیں، میرے آرڈر میں شفا تھی، اس وقت میں نے شفا رکھ دی تھی، اب نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ امید رب پہ رکھ، یہی میڈیسن ہوتی ہے، ایک بندے کو دیتے ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا مہینوں مہینے کھاتا رہتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بیمار اگر دوائی میں شفا ہوتی تو وہ دوائی ہر کسی کو ٹکرتی، ہر بندے کو فائدہ ہوتا، لیکن نہ، شفا میرے رب کے آرڈر میں ہے۔ اور یہی ہے کہ بندہ چیزیں دنیا کی استعمال بھی کرے، امید صرف کس پر ہو؟ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جی سوری مجھے بھول گیا تھا، نیچے پڑی تھی پرچی۔ اور یہ ہے کہ فجر اور عشاء کی باجماعت نماز کے فوراً بعد بقیہ نماز سے پہلے سپیکر پر درس دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جب وہ نمازی جن کی رکعت رہ جاتی ہیں ان کی نماز میں خلل پڑتا ہو برائے مہربانی بھائی بات یہ ہے کہ تبلیغ، دین کی اشاعت، قرآن کا درس، حدیث کا درس، مسائل سمجھانا یہ علماء ائمہ کی ذمہ داری ہے، وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے طریقہ کار جو میں اپنا بتاؤں میں کیا کرتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد ہمارا ڈیلی 10 سے 15 منٹ کا تقریباً اتنا درس ہوتا ہے ہمارا ڈیلی۔ میں کیا کرتا ہوں جب سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ یہ پڑھتا ہوں، پھر آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اتنے تک جس کی کوئی ایک آدھ رکعت ہوتی ہے وہ پوری کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو درس دینے والا ہے کہ اصل میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں بھئی اگر نماز کی کسی کی رکعتیں رہ گئی ہوں تو کیا اس دوران درس شروع کر دینا چاہیے یا نہیں؟ بھائی ہلکا سا تعامل اور تاخیر کریں تاکہ وہ رکعتیں پوری کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن جتنے ساتھی باقی ہوں وہ خالی بیٹھے نہ رہیں، کچھ نہ کچھ اس دور میں اس وقت میں، چونکہ آیت الکرسی کا بڑا اہتمام ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، جو ہی موت آئے گی اللہ سیدھا جنت میں داخلہ دے دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلو یہ اعلان خطبے سے پہلے کرنے تھے تو ابھی کر دیتا ہوں، بتا دیں۔